ابھی ہم نے نہرو رپورٹ پہ بات ختم کیا. ہم نے بتایا کہ نہرو رپورٹ کیوں آیا تھا اور پھر نہرو رپورٹ میں کیا کہا گیا تھا. دوستو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی ابھی ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو دیکھ بھی سکتے ہو. اس وقت ہم بات کریں گے کہ نہرو رپورٹ پہ ڈفرینٹ پارٹیز نے کیا ریئیکشن دکھایا. ریئیکشن یعنی کیا رد عمل دکھایا. جب نہرو رپورٹ آیا تو انڈیا کے اندر ڈفرینٹ سیگمنٹس نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیسے کیا. اس میں اوبیسلی مسلم لیگ نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اس کے اینڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا. نہرو رپورٹ جب تیار کیا، نہرو کی جو کمیشن تھی، جو کمیٹی تھی، اس کمیٹی نے رپورٹ تیار کیا تو اب اس رپورٹ کو کنسیڈر کرانے کے لیے، سارے انڈین سے ایکسیپٹ کرانے کے لیے ایک آل پارٹیز نیشنل کانفرنس بلائی گئی تھی. ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی. کب؟ دسمبر 1928 کو. اور اس آل پارٹیز نیشنل کانفرنس کا کام تھا، یا اس کو بلانے کا جو مقصد تھا، وہ نہرو رپورٹ کو کنسیڈر کرنا تھا. اب جب نہرو رپورٹ سامنے آیا تو آپ کو پتہ ہے اس رپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا تھا. اس رپورٹ میں سیپریٹ الیکٹوریٹس کو کنڈم کیا گیا تھا. اس رپورٹ میں سندھ اور بمبئی کو الگ کرنے کے لیے مشروط جو ہے نا علیحدگی کو تسلیم کیا گیا تھا، شرط رکھا گیا تھا، اور وہ بھی اتنا ہارش قسم کا. تو اس کے اندر تو بہت ساری ایسی باتیں تھیں. خیر، جناح نے اس کے اندر بنیادی طور پہ تین امینڈمنٹس ریکمنڈ کیے. جناح نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ اس کے اندر 3 ترامیم کرتے ہو تو پھر ہم اس رپورٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے سیپریٹ الیکٹوریٹ ختم کرنا ہے نا، اوکے، لیکن جو ریزرو سیٹیں آپ نے کہا ہے وہ ریزرو سیٹیں سینٹرل لیجسلیچر کے اندر مسلمانوں کے لیے 1/3 رکھے جائے. یعنی ٹوٹل جو سیٹیں ہیں ان میں سے 1/3 آپ مسلمانوں کو دو گے تو ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا یہ کہا کہ پنجاب اور بنگال یہ 2 پروونسز ایسے تھے جہاں مسلم میجورٹی تھی، یعنی مسلم اکثریت میں تھے، مسلم میجورٹی میں تھے. تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ان 2 پروونسز کے اندر یہ 1/3 والی بات نہیں ہوگی، یہاں پہ آپ پاپولیشن کے حساب سے دو گے. پھر تیسری بات کیا کہا کہ ریزیڈری پاورز، جو وہ پاورز جو کنسٹیٹیوشن کے اندر مینشن نہیں ہیں، جو بعد میں کریٹ ہوتے ہیں، تو وہ سینٹرل گورنمنٹ کو نہیں ہوں گے بلکہ وہ پروونسز کو دیے جائیں گے. ریزیڈری پاورز پروونسز کو دیے جائیں گے. اگر یہ 3 امینڈمنٹس، ان 3 امینڈمنٹس کی بات تھی، مسلمانوں کے لیے سینٹرل لیجسلیچر کے اندر 1/3 سیٹیں دینا پڑے گا. پنجاب اور بنگال میں آپ پاپولیشن کے حساب سے، آبادی کے تناسب سے نشستیں تقسیم کرو گے. تیسری بات، ریزیڈری پاورز آپ پروونسز کو دو گے، سینٹرل گورنمنٹ کو نہیں. اگر ان 3 ترامیم کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو اور ان کو نہرو رپورٹ میں انکارپوریٹ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہم اس نہرو رپورٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو دوستو یہ کہا جناح نے. اب اس پہ کیا ہوا؟ تو جب نہرو رپورٹ کے اوپر جناح نے امینڈمنٹس پروپوز کیے تو وہ امینڈمنٹ پہ کیا، ان امینڈمنٹ کے ساتھ کیا ہوا ذرا یہ دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر امبیڈکر ایک بہت ہی ویل لرنڈ، ایک اچھے پڑھے لکھے کانگریس کے لیڈر تھے. ڈاکٹر امبیڈکر کانگریس کے لیڈر تھے، اور آپ کو یاد ہو تو یہ وہی شخصیت تھے جنہوں نے انڈیا کا کنسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ بھی تیار کیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان امینڈمنٹس کو دیکھیں، جو امینڈمنٹس جناح نے پروپوز کیا ہے، اگر ہم ان امینڈمنٹس کو دیکھیں تو اس سے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہندو اور جو مسلم ہیں
ان کے درمیان خلا اتنی زیادہ نہیں ہے، خلیج اتنی بڑی نہیں ہے جو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، دے اپوز ایچ ادر اینڈ دے could never be mingled together. یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا کہ اتنا نہیں ہے، ان کے درمیان اتنی زیادہ دوری نہیں ہے۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ آج تک کسی نے ان دونوں کو ملانے کی کوشش نہیں کیا ہے۔ تو شاید امبیڈکر کافی حد تک، میرے ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ اچھا سمجھتے تھے کہ واقعی مسلمز اور ہندوؤں کے درمیان پولیٹیکل سپیکنگ اتنے زیادہ ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن ہاں جس چیز کی کمی تھی کہ کسی نے سنجیدگی سے، کسی نے سیریسلی ان دونوں کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو گیپ تھا وہ کلوز نہیں ہو رہا تھا، پولیٹیکل بریجز نہیں ہو رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے ہی مثال ہے، مثال کے طور پہ نہرو نے جو رپورٹ دیا اس کے اندر جو جناح نے اگر امینڈمنٹس پروپوز کیے تھے، اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیتے تو اس سے اس کا کیا جاتا، اس سے جو ہے نا ایک یونینیمس کنسٹیٹیوشن بنتا ہے انڈیا کے لیے، تو جو خلا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان موجود تھا وہ شاید کنٹرول کرنے میں بہت حد تک مددگار ثابت ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جناح نے جو امینڈمنٹس پروپوز کیے تھے وہ سارے کے سارے ریجیکٹ کر دیے گئے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، آپ کوئی امینڈمنٹ پروپوز نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی آواز نہیں ہوگی، جو ہم بولیں گے وہی قانون بنے گا۔ تو اوبیسلی جناح نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا، ہینس جناح نے اس کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ اب جب ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو یہ ایک یونینیمس ڈاکومنٹ نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے نہرو رپورٹ ناکام ہو گیا، اور وہی جو کنسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک انڈیا کے اندر موجود تھا وہ کنٹینیو آگے چلتا گیا، اور اسی کے ریئیکشن میں جناح نے 14 پوائنٹس دیے، اور بہت ہی مشہور 14 پوائنٹس، جناح کے 14 پوائنٹس، اسی کے اوپر ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولے گا، کیونکہ آپ جب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرو گے تو تب ہی آپ کو جو ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس کی اطلاع آپ تک پہنچ جائے گی۔ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ تھینک یو فار جوائننگ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔